یہ قصہ کل رات ہی سنا ہے، جس نے سنایا ہے انہی کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس 2001 میں ہم نے ایک کرائے کی جگہ پر نیو فیکٹری کا سٹارٹ لیا تھا۔ یہ ایک بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن مختلف فیکٹریز تھی۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم، پھر 2 طرف 2 فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ہمارے پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے آفس، ایک طرف گودام میں کچا مال اور دوسری طرف مشینریز لگی ہوئی تھی۔ ارد گرد میں 3 طرف خالی پلاٹ تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان تھی۔ ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہیں سیمپلنگ وغیرہ بنواتے تھے اور اکثر دیر رات تک وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ کھانا چائے سگریٹ کے ساتھ بھی چلتے تھے۔ ایک رات قریب 10 سوا 10 پر لڑکے کو کھانا اور چائے سگریٹ لینے بھیجا ہوا تھا کہ اچانک بارش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو سب مل کر کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے اکیلی نہا رہی ہے۔ اس نے اس کو کہا، زیادہ مت دیکھنا، یہ پٹھان اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں، کچھ غلط سمجھ لیا تو تجھے مار کر یہیں کسی پلاٹ میں دفنا دیں گے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بارش بھی تھم گئی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلنے لگے۔ گیٹ سے گاڑی نکلنے لگی تو دانستہ نظر وہی چھت کی طرف گئی تو وہاں اس وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر اچانک ایک دن پھر دن کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی لوڈر سے مال سائیڈ میں کروایا اور لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا کہ چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ ہمیں فوراً وہ چھت پر بیٹھی عورت یاد آ گئی۔ خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران و پریشان کہنے لگا، ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے، چھت پر تو کوئی نہیں رہتا، نہ ہی کوئی راستہ ہے، تو عورت کہاں سے آ گئی؟ چوکیدار نے جب بتایا کہ اوپر چھت کا راستہ نہیں اور کوئی رہتا بھی نہیں، وہ سن کر ہم خوف زدہ تو ہوئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی ضروری تھا، تو برابر پورشن والوں سے سیڑھی لے کر لڑکیوں کو بھیجا کہ چھت پر خیال سے جا کر پلاسٹک شیٹ بٹھا آؤ۔ وہ اوپر گیا اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا، مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے دوسرے دن صبح ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور سے چیخ رہا تھا کہ وہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو محسوس ہوا جیسے اسے سرد ہوا چھو کر گزری ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے۔ مجھے جوری سی آ گئی۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے مڑا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھڑوا بیٹھا۔ اسے کلینک پر سمجھا کر بھیجا کہ کچھ الٹی بات نہ کرے ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے اور پھر گھر چلا جائے۔ اب معاملہ زیادہ خراب ہوا تو ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ ایسے سارا قصہ سنایا کہ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے، مشینری وغیرہ کہیں اور شفٹ کرنا آسان بھی نہیں اور خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے توقع کے برعکس بات توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے، مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے ہی سبا سنیما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی
फिर उसने इस लड़की के भूत या रूह की कहानी जो इसने 4-5 साल कबल सुनी थी वो बताई कि हमारी फैक्ट्री के प्लाट के पीछे खाली जगह में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों से स्मगल शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे कि एक रोज़ इस प्लाट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़का जिसकी 2 रोज़ बाद शादी थी वो अपने दोस्त के साथ हजाम के पास बाल बनवाने निकला तो गाड़ियों में से किसी एक कार ने इसे टक्कर मार दी। लड़का और उसका दोस्त इससे उलझ पड़े तो खाली प्लाट में जहां ट्रक खड़े थे इन लोगों ने उनको पकड़कर खाली प्लाट में ले जाकर तशद्दुद किया जिससे दोनों हलाक हो गए। वो इनको वहीं छोड़कर भाग गए। लड़कों के घर वाले दोनों तक इन्हें ढूंढते रहे और फिर इनकी लाशें वहां से मिली। ये खबर सुनकर दोलन का भी हार्ट फेल हो गया। कहते हैं ये वही लड़की है जो इन तीनों प्लाट्स के अतराफ अपने दूल्हे के कातिलों को ढूंढती फिरती है। हमने वो जगह छोड़ दी और फिर कभी मुड़कर इस रोड की तरफ भी नहीं देखा।